بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں، آپ کے سوالوں کے جواب کتاب سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو آئیے آپ کے سوال بلا کسی تاخیر کے اس طرف چلتے ہیں۔ آپ کے سوالوں میں سے آج کا پہلا سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اس موجودہ زندگی میں بہت ساری بدعتیں دیکھتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی فرما رہے ہیں کہ ہم ان بدعتوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بہت سارا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور امت ان کے پیچھے اپنی انرجی کو برباد کر رہی ہے، جبکہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی عقیدے کو درست رکھے اور اس سلسلے میں بتائے، اسی کو جانے۔ تو بدعتوں کے پوچھتے ہیں کہ بدعتوں کے نقصانات کتنے ہیں؟ ان کا سوال کا اصل مقصود یہ ہے کہ بدعتوں کے کتنے اور کیا نقصانات ہیں۔ تو جواب میں تو ہم کیا بتائیں، یہ جواب تو بہت ہی، سوال بھی چھوٹا ہے، جواب بہت لمبا ہے۔ نقصانات تو بہت سارے ہیں، ہم ان کی تفصیل میں جا کر کے آپ کو سمجھا کر کے اس موقع پر یہاں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک چیز ہم بتا دیتے ہیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں، جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے نقصانات تھوڑے سے ہم اشارہ بھی کر دیں گے۔ تو بدعت حقیقتاً اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے عقیدے میں کوئی چیز ایسی لگ جائے اور ایسے ہی یا زبان سے بولے یا اپنے ہاتھوں سے کام کرے کہ ہر وہ چیز جس میں جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے بھی کرنا شروع کر دے۔ یعنی جو چیزیں جسمانی عبادت یا زبانی عبادت یا مالی عبادات سے جن کا تعلق ہے، ان چیزوں کو جو اللہ کے لیے کی جاتی ہیں ان کو اللہ کے بجائے کسی غیر کے لیے بھی کرنا شروع کر دے۔ اب اس میں تو عبادات میں سارے رکوع سجود اور نماز وغیرہ ہیں، اور اسی طرح سے اس انسان کی زبانی ہے، دل کے جو تعلقات ہیں وہ اس میں نظر و نیاز ہے اور بولنا بھی ہے، اور اسی طرح سے عبادت کرنا، پکارنا ہے، سب کچھ ہے۔ مالی عبادات میں نظر و نیاز اور چڑھاوا وغیرہ جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو اللہ کے نام پہ کی جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، صدقہ کیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ، اس کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام پہ کرنا شروع کر دے تو دین سے نکل جانا اور بدعت میں اور خرافات میں اور گناہ کبیرہ میں جانے کا یہی راستہ بنتا ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر ہم کسی انسان کو دیکھیں کہ کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہے کہ یہ منع ہے، اس کو بھی چھوڑ کر کے اس کو اللہ کے لیے کرنا چاہے، اس کو چھوڑ کے غیر اللہ کے لیے کرنا چاہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بھائی تم شریعت میں یہ چیز جس مقصد کے لیے رکھی گئی تھی اس سے ہٹ کر رہے ہو، تو یہ بدعت اور خرافات کی طرف جا رہے ہو۔ اگر لوٹ آئے تو صحیح ہے، اور اگر نہیں لوٹتا ہے تو سمجھیے کہ اس کے ذہن و عقیدے میں وہ چیز راسخ ہو گئی، اس کو لوٹانا کچھ آسان کام بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے یا اپنے مال سے جو عبادت اللہ کے لیے تو اس کو غیر اللہ کی طرف پھیر دینے کا نام ہی بدعت ہو جاتا ہے۔ لہذا اس کے لیے کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام کے عمل سے کوئی چیز حاصل ہونی چاہیے، اور اس کے بعد ہم کسی کے قول کو قبول نہیں کرتے جب تک کہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید اور سنت رسول اللہ یا رسول اللہ کی احادیث کی جتنی بھی قسمیں ہوتی ہیں جو صحیح ہیں ان سے یا صحابہ کرام کے آثار و اقوال سے بھی اگر اس کے دلیل نہیں ملتی ہے تو ہمیں وہ چیز نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ یاد ہے کہ کسی بھی عبادت کے سلسلے میں جب تک شریعت کی دلیل نہ ہو عبادت درست نہیں ہے۔ عبادت میں کوئی اپنی قیاس آرائی سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قیاس آرائی عبادت میں نہیں ہوتی ہے، اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتا دیا ہے۔ آپ نے بتایا ہے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ یہ حدیث بڑی مشہور ہے، لوگوں کے پاس اکثر سنایا جاتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں بھی لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے، اس پر توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہماری سنت کو پکڑ کر چلو، اسی کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر رکھو، اسی پر عمل کرو۔ اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے
اور رسول اور اسی طرح آپ نے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑ کر چلو. آپ ان کے طریقے سنت مانے طریقہ ہوتا ہے, ان کے طریقہ کار کو دیکھ کر چلیں گے تو جہاں کتاب اللہ کا حکم اس کے سامنے کسی کا حکم نہیں مانتے, رسول اللہ کا حکم کسی کا حکم نہیں مانتے. رسول اللہ کے بعد صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی جماعت نے جو فیصلہ دیا اس کے سامنے کسی اور کی بات کو نہیں مانتے. صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میرے طریقہ کار پہ رہو اور ہمارے خلفائے راشدین کے طریقہ کار پر رہو, اس کو پکڑو, اس کو اپنی دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ کے رکھو, چھوٹنے نہ پائے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ, اور نئی چیزوں سے بچو. کون سی نئی چیز جو دین میں بنائی جاتی ہیں, ان سے مراد الامور فی الدین ہے. فإن كل بدعة ضلالة كل محدثة ضلالة بدعة, اس لیے کہ ہر چیز جو دین میں نئی بنائی جاتی ہے وہ چیز بدعت ہوتی ہے, اور کل بدعة ضلالة, اور ہر بدعت یہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. تو اگر دین میں نئی چیز کوئی بنانے اس کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہو, ثبوت ہے تو دین سے موجود ہے, اور اگر ثبوت نہیں اپنی طرف سے آپ کچھ پیش کرتے ہیں تو یہی دین میں نہیں ہے, تو وہ بدعت ہو جاتی ہے, اور بدعت گمراہی طرف لے جاتی ہے, اور گمراہی میں جانے کے بعد انسان سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. ایک حدیث اور بھی اس سلسلے میں سنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرما دیا ہے, وہ یہ ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اور کسی انسان نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا اپنا حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو اور ایسا نہیں کرو, اس کو حکم نہیں ہے, فہو رد, تو مردود ہے. وہ مردود ہے یعنی قابل قبول نہیں ہے. بلکہ ایسا کام انسان کرتا ہے جو کہ اللہ کے حکم کے اور رسول اللہ کے حکم کے خلاف ہے, تو مردود ہی نہیں بلکہ اس پر عذاب بھی اس کو ہے. جب مردود کام کرے گا تو عذاب کو مستحق ہوگا ہی. اور اگر اسی صورت میں اگر کہتا ہے کہ ہم آپ ایسے ایسے پڑھو اتنا ثواب ملے گا, اتنا درود بھیجو اتنا ثواب ملے گا, اتنا 1000 پڑھو, اتنی رکعتیں نماز پڑھو رات میں اتنا ثواب ملے گا. آپ مطلقاً کوئی نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں, نفل درست ہے آپ جتنا پڑھو, اور اسے درود بھیجنا درست جتنا پڑھو, لیکن آپ اس درود پر اپنی طرف سے یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے, ایسے نکلنے اور جانے کا اتنا ثواب ہوتا ہے, فلاں جگہ جا کے گزرنے کا اتنا ثواب ہوتا ہے. کچھ جگہوں پہ لوگوں نے متعین کیا کہ جا کے 7 چکر مار لو تو 1 حج ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں لوگوں نے بنا لی ہیں, لیکن اس کے لیے آپ کہو پوچھو کہ دلیل اسی کیا ہے, تو کہتے ہیں وہ فلاں کتاب میں ہے جس میں انہوں نے کہا ہے ایسے. لیکن کیا وہ فلاں کتاب کی بات وہاں کسی دلیل سے لکھی ہوئی ہے, صحیح حدیث سے لکھی ہوئی ہے, قرآن کی آیت کا کوئی استنباط کیا ہوا ہے؟ ایسا کچھ نہیں, بس کسی نے لکھ دیا, چاہے وہ گمراہی کے لیے لکھا ہو, چاہے وہ خود نہ جانتا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, جو کچھ ملا ہے اکٹھا کر دیا ہے اس نے. تو انسان کو کام کرنے کے لیے سوچنا چاہیے اور اس کے لیے حقیقت کو پتہ کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اپنی اس لا علمی اور جہالت میں کی وجہ سے, جہالت لا علمی بھی اس کو پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ انسان جب جاہل ہوتا ہے تو اپنے راستے کو پوچھتا ہے, راستہ جاتا نہیں جانتا دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھائی اس طرف جائیں گے تو پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے, لیکن آپ دین کے معاملے میں کبھی نہیں پوچھتے ہو, تو یہ غلطی ہے, بدعت کے راستے پہ جانے کا راستہ ہے. اب آج زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کوئی کہتا ہے قل اللہ تو اتنی بار پڑھو تو اتنا ثواب ملے گا. اگر وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے ثواب, تب آپ کہو کہ 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے, لیکن آپ اس کو 2/3 بنا دو, اور یہ ہے کہ کہو کہ اتنا بار لکھو, یا کہ یہ پرچہ چھاپ کے بھیج دو تو اس کے اتنے ثواب ملتے ہیں, اتنی دعا دوسروں کو سکھا دو اتنے ثواب ملتے ہیں. جب رسول اللہ کے رسول نے اس کو نہیں بتایا ہو اور قرآن مجید میں اس کا حکم نہ ہو, تو آپ کا یہ دین بنانا, یہ دین میں نئی چیز بنانے کے درجے میں ہے جو بدعت کا حکم لے لیتی ہے. لہذا آج کل خاص طور سے جو لوگوں کے یہاں واٹس ایپ کے ذریعے سے یا بہت ساری چیزوں کے ذریعے سے جو دین کے فضائل میں یا کاموں کی فضائل میں بہت ساری چیزیں پہنچتی ہیں, اور اس پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ اتنا بھیجو کہ اتنا ثواب ملے گا, تو سوچتے ہیں چلو بھیج دیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہماری طرف سے ایسی کوئی حدیث بیان کرے جس کو ہم نے نہیں کہا ہے, تو بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا آدمی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جھوٹ بولنا یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے. ہم نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو کہتے ہیں کہ ہم دین کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, اور اسی طرح سے اور بھی آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا, سنا ہوگا, دین کے نام پہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ دین کے نام پہ جھوٹ بولنے کر کے دین ہی کو بدنام کرنے کا راستہ ہوتا ہے, دین کے نیکنامی کا راستہ نہیں ہوتا. لیکن وہ کہتے ہیں دین میں جھوٹ بول کر کے لوگوں کو دین کی طرف لاتے ہیں, کہتے ہیں اتنا ثواب پاؤ گے, آدمی بیوقوف بن کے چلا جاتا ہے. ایسے جھوٹے وعدے آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں آپ دینے والے ہیں, اللہ دینے والا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرتے ہیں کہ اتنا اتنا ثواب ملے گا, وہ ثواب ملتا ہے.
آپ کی جھوٹے وعدوں پر تو ایسی دنیا گمراہ ہو سکتی ہے، اور جس کو بھی آپ گمراہ کریں گے اس کا ثواب نہیں، اس کا عقاب بھی آپ کو ملے گا۔ لہذا آدمی کو ایسی صورتوں میں بڑھا چڑھا کے پیش کرنا غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہوا کہ جو آدمی سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ ایک چھوٹی سی سورت پڑھیں گے اور 1/3 قرآن یعنی 3 بار پڑھ دیں گے تو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ اس پہ لوگوں کو اشکال بھی ہے کہ ثواب یہ کیسے مل سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں دینے والا اللہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرمایا ہے تو وہ ثواب ملے گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہاں ہم 3 بار پڑھتے ہیں قرآن ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ اس طرح قرآن پڑھنا الگ چیز ہے، اس کا ثواب بہت عظیم ہے، لیکن قل هو اللہ احد پڑھنے کا یہ ثواب جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے تفضل اور انعام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں آپ ایک بار پڑھو گے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، اس کو کس نے بتایا کہ آپ پورا قرآن، آپ کوئی اللہ بولتے ہو یا اللہ کے نبی بولتے ہو؟ تو ایسی چیزیں جو آپ کو سنائی جاتی ہیں ان کی حقیقت بھی اگر رسول کی طرف منسوب کی جاتی ہے اور حقیقت کا پتہ کرنا چاہیے، پھر اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس سے کو پھیلانا چاہیے، اس کے پہلے نہیں۔ اور اسی طرح سے انسان کو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام جو بنام عبادت ہو اس کی دلیل کتاب و سنت سے لینا چاہیے۔ دنیا کے کاموں کے لیے آپ دنیا والوں سے سیکھتے ہیں وہ الگ چیز ہے، لیکن شریعت کے کاموں کے لیے آپ ایسا کوئی کام نہ کریں۔ کچھ لوگ بہت سارے کام کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے، بجلی چمکے تو یہ پڑھو اور یہ پڑھے تو وہ پڑھو، اور اب ہم اسی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے تھے۔ ہم نے کہا کہ لوگوں کے ہاں بدعات کی کتنی شکلیں اور صورتیں ہیں زندگی میں، بہت ساری ہیں، ہم ان کا حصر یہاں نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے جو ہم نے بتایا کہ رسول کے فرمان پہ جو چیز نہ اترتی وہ بدعت میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ چیز مردود ہو جاتی ہے۔ لہذا اسی کو دھیان رکھنا چاہیے، اور جو چیزیں ایسی ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں ان سے دور رہنا چاہیے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرض روزہ رکھنے کے لیے یا کہ نفلی روزہ یا نفلی نماز پڑھنے کے لیے کیا زبان سے نیت کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے، یا ایک ہی ہم نے شروع کیا جس صورت میں ہے وہ کافی ہمارے لیے؟ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ زبان سے ادا کرنے کا جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں کہ زبان سے ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کے دل میں وہ چیز ہو، آپ کے دل میں بیٹھتی ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ دل میں بیٹھے کے ساتھ آپ ایسے کہتے ہیں، یہ سوچ کے نہیں کہ شریعت میں یہ حکم ہے کہ زبان سے نہیں کہو گے تو نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ جب تک ہم نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کر دیے جب تک ہم اللہ اکبر نہیں کہہ سکتے ہیں، یا جب تک ہم نے نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں کرتی ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام کے لیے کہتے ہیں یہی، جبکہ انما الاعمال بالنیات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ تھوڑا کہ عملوں کا دار و مدار زبان کے بولنے پر ہے، نیت دل میں ہوتی ہے، دل سے آدمی ارادہ کرتا ہے، اسی کے ارادے پہ چلتا ہے، دل کا وہ کام ہے تو وہیں باقی رکھنا چاہیے۔ الفاظ کے ان الفاظ کی ادائیگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس قسم کی کوئی روایت اور حدیث سے پتہ چلتا کہ آپ کو لفظ بلفظ یہ لفظ کہنا چاہیے، جیسا کہ لوگ آج کل بہت ساری چیزوں میں ادا کرتے ہیں، لیکن اس چیز کے کرنے کے پہلے آدمی کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں 2 طرح کے ارادے ہو، ایک تو یہ ہے کہ یہ نیک کام ہے، کرتے اس کا ثواب ملے گا، اور اسی طرح سے برا کام کرتا ہے، سوچتا ہے برا، کبھی جانتا بھی کہ برا کام ہے اس سے ہم کو عقاب ملے گا لیکن نہیں بچتا ہے، یا کبھی برے کام کے کرنے کی نیت کرتا ہے پھر ڈر کے واپس آ جاتا ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں اور اس کے کئی طرح کے ثواب ہوتے ہیں، عقاب ہوتے ہیں، ان کی تفصیل میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنے نیک کاموں کے کرنے کے لیے ہر دم یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ نویت ان کذا رأیت ان کذا، نویت ان اصلی، نویت ان اتوضا، نویت ان اصوم، یہ الفاظ جیسے عربی میں الفاظ لوگ ادا کرتے ہیں اس لیے میں ان الفاظ کو دہرا رہا ہوں، اردو میں بھی کہتے ہیں کچھ لوگ، تو یہ الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو وضو کرتے وقت، نہ تو نماز پڑھتے وقت، نہ تو روزہ رکھتے وقت، نہ نفلی عبادتیں کرتے وقت، نہ حج کرنے کے وقت، کسی میں بھی ایسے نہیں، لیکن جو الفاظ اللہ کے رسول نے بتایا کہ آپ کو یہ تکبیر پکارنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی نماز میں آتا ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ نماز میں داخل ہو جاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں تو نماز سے آپ کا خروج ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک پکارتے ہیں، نیت ہوتی ہے، اس کے بعد دل سے لبیک اللہم تو آپ حج کے ارکان میں داخل ہونے لگتے ہیں، محرم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی فجر سے پہلے آپ کھانا کھاتے ہیں اور سوچتے ہیں اور نہیں بھی کھا پاتے ہیں تو بھی آپ کی نیت رات سے ہے یا شام سے یا دن میں کبھی سے کل کا روزہ رکھنا ہے تو آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے،
آپ کو اس وقت شروع میں نیت کے الفاظ ادا کرنا سوچئے۔ شریعت کسی بھی ایسے کام کو انسان پر فرض کے طور پر نہیں رکھتی اس میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہو۔ اگر یہ تصور کر لیں کہ ہر کام کے شروع ہونے سے پہلے یہ الفاظ ادا کرنے ضروری ہیں، شریعت اس کو آپ سمجھ کے کرتے ہیں تو بتائیے کتنی تکلیف ہے۔ ہم کام کرتے ہیں دل میں پہلے سے اور کام ہم کرتے ہیں، لیکن ہم بھول گئے نیت کے لفظ ادا کرنا، تو گویا کام آپ کے حساب سے برباد ہو گیا، اس لیے اس کی نیت ہی نہیں ہوئی ہے بہت سے لوگوں کے نزدیک۔ حالانکہ شریعت میں یہ چیز بالکل نہیں ہے، نیت کے الفاظ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ نیت کی جگہ دل ہے اور دل میں نیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری زبانوں پہ جو کچھ آتا ہے اسی کو لکھتے ہیں، اسی کو نیت سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ وسوسہ ہوتا ہے، جو کچھ ہلتا جلتا ہے، جو کچھ کہتا ہے سوچتا ہے، وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ اور جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اس کا دل میں جو کچھ وسوسہ تک گزرتا ہے۔ وسوسہ تک گزرنے کا یہ حال ہے کہ انسان وسوسے کو باہر نہیں لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں۔ پھر آپ کو الفاظ زبان سے ادا کرنے کے لیے کس کے نیت باندھتے ہیں، آپ نیت کرتے ہیں، آپ جو کچھ کہیے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں دل کے اندر جو کچھ ہے، اس کے خفیات کو، اس کے ظاہری چیزوں کو، جو کچھ نیت کرتے ہیں، جو ارادہ، سب اللہ کو معلوم ہے۔ پھر نیت کا جب لفظ کہتے ہیں تو یہ زبان سے نہیں دل ہی میں ہوتا ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں ہم دل کے ارادے کو برقرار رکھیں، وہی صحیح نیت ہوتی ہے، اور برائی سے بچیں۔ الفاظ کی ادائیگی میں نیت کے طریقہ کار میں موجود نہیں ہے، لہذا آپ کو نہ فرض نماز میں، نہ روزے میں، نہ سنت میں، نہ صدقات میں، نہ حج میں یہ کہنا کہ میں نیت کرتا ہوں حج کرنے کی یا نیت کرتا ہوں روزہ رکھنے کی، ایسا کچھ نہیں ہے شریعت سے، لہذا اس سے بچنا چاہیے تھا۔ آئیے ہم اسی سوال اور جواب کے ساتھ آپ سے چاہتے ہوئے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا تو دوبارہ ہم آپ کے سامنے حاضر رہیں گے، اور اسی طرح سے آپ کے سوالات کو دیکھ کے اور سن کر کے ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اچھائی کی توفیق دے، آپ کو بھی خیر سے رکھے، اور جو لوگ اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی خیر عطا فرمائے، اور اس نیک کام کا ثواب سب کو عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔